سب سے پہلی چیز تو ہم سب کو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ لفظ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے. اس کو ہمیشہ مس کوٹ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. دنیا کے ہر ملک میں جو اسٹیبلشڈ ہوتا ہے, ہر اسٹیبلشڈ ملک جو مضبوط ملک ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ ضرور ہوتی ہے. اس میں تمام ادارے شامل ہوتے ہیں, جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں, جوڈیشری بھی ہے, بیوروکریسی بھی ہے, آرمی بھی ظاہر ہے اس کا حصہ ہوتی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی نظریاتی اساس کی حفاظت کرے. کسی بھی جو نیشن سٹیٹ بنتی ہے اس کے فاؤنڈنگ فادرز ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ملک کیوں بنا ہے. فار ایگزامپل امریکہ جو ہے وہ اس کے فاؤنڈنگ فادرز نے جو ایک سرکل لگا دیا تھا کہ اس کے اندر رہ کے آپ کھیل سکتے ہیں. جو بھی سیاستدان ہیں ان سرکلز کے اندر ہی کھیلتا ہے. اسی طرح کسی بھی طرح کی ترکی دیکھ لیں, جتنے بھی ملک جو اسٹیبلش اسٹیٹس ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے, اور وہ رول یہ ہے کہ ایک لائنز ڈیفائن کر دیتا ہے کہ ان کو کراس نہیں کرنا. جو ان لائنز کو ڈیفائن کراس کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ اس ملک کی ریاست کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہیں تو وہ شخص ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی لائنز کو کراس کر رہا ہے. ادروائز اسٹیبلشمنٹ آپ کے اپنے ملک کا ایک حصہ ہے, آپ اس کو اون کرتے ہیں, آپ خود اس کا حصہ ہوتے ہیں ایز اے سیاستدان. اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے, مسائل بھی ہو سکتے ہیں, آپ کی اندر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ ان لائنز کو کراس کر جائیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ ایز اے قوم آپ کو پتہ ہو کہ کون ان لائنز کو کراس کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. میاں نواز شریف صاحب بڑے عرصے سے 90 سے آنورڈ اس طرح کے کام کر رہے ہیں جو میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ نائیو ہیں, شاید یہ سادہ ہیں, یہ ظاہر تجارتی بیک گراؤنڈ ہے ان کا, ان کے لیے شاید تجارت زیادہ اہم ہے, تو شاید اس پوائنٹ آف ویو سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. لیکن میں ان کو قطعاً کبھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ محب وطن نہیں ہے. لیکن ریسنٹلی جس طرح کی گفتگو انہوں نے شروع کر دی ہے تو مجھے شک تو کیا یقین ہونا شروع ہو گیا, اور اس لیے بڑا میں نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے پوائنٹ آف ویوز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. دیکھیں میاں صاحب 90 سے آنورڈ جب پیراڈائم شفٹ ہوا دنیا میں, بائی پولر ورلڈ سے ایک سنگل پولر ورلڈ آ گئی ہے, ایک امریکہ جو ہے ایک دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا, تو انہوں نے اپنی جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. پہلے تو ایک رشین یا USSR کی لابی تھی, ایک امریکن لابی تھی, سیدھی ٹو پولر ورلڈ تھی. 90s میں انہوں نے اپنا پیراڈائم شفٹ کیا اور ہندوستان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ہندوستان سے ہماری دشمنی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم پہلے ایک ملک تھے اور 2 ملک بن گئے. اس کی وجہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. اور اس کے بعد جو کشمیر کا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے, جو اتنا ظلم ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں پہ کشمیر میں, اس کی موجودگی میں ہمارا دوستی کرنے کا کوئی ان سے جواز ہی نہیں بنتا. ادروائز ذاتی طور پہ تو میں خود ایک لبرل خیالات کا مالک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے, صلح کرنی چاہیے, دوستی ہونی چاہیے. لیکن کس بیس پہ صلح کرتے ہیں آپ؟ صلح اور بےغیرتی میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ ہندوستان کے ساتھ جب ہمارے کشمیری بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو کشمیری لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو ہندوستان ہمیں تسلیم نہیں کرتا ہماری جو سوورینٹی ہے, اس کے بعد صلح کی بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی لفظ استعمال کیا جائے وہ ٹھیک ہوگا. تو ان کے ساتھ یہ ہمیں افورڈ نہیں کرتے ہم کسی قسم کی صلح. اینی ویز 90 آنورڈس کیونکہ ایک انٹرنیشنل, جس بات میں واپس آتا ہوں, پیراڈائم شفٹ ہوا, تو میاں صاحب نے 90s میں ہی جب ان کی 90 والی گورنمنٹ تھی تبھی ان کا یہ سٹینس تھا کہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے. BMW کی چابی جو انہوں نے ایک جنرل کو دی تھی اور وہ انہوں نے ان کے واپس منہ پہ مار دی تھی, اس کی بھی وجوہات یہی تھی کہ اس پیراڈائم شفٹ کی وجہ سے جو ایسٹ ویسٹ اکنامک کوریڈور ورلڈ پاورز بنانا چاہ رہی تھی کہ آپ کسی طرح سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کر دیں ہندوستان سے, اور ایک انرجی کوریڈور بن جائے اور ایک ٹریڈ کوریڈور بن جائے, وہ کسی صورت میں ہماری اسٹیٹ کے حق میں نہیں تھا. ہماری اسٹیٹ جو ہمارا نظریاتی اساس ہے اس کے بھی خلاف ہے, اور جو ہمارے ہندوستان کے ساتھ پرابلمز ہیں اس کے بھی خلاف ہے. ہم اپنی سرزمین کو اپنے ایک اینیمی اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ دوستی ہو جاتی الگ بات ہے, کشمیر کا ایشو وہ سارٹ آؤٹ کر دیتے الگ, پھر اس پہ بات کی جا سکتی تھی. لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا, تو کسی صورت میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور کیونکہ میاں صاحب اس وقت سے یہ خیالات رکھتے تھے, مجھے بھی سمجھ ہے کہ وہ رکھتے تھے, اور بھی پاکستان میں سب لوگوں کو سمجھ تھی کہ وہ یہ خیالات رکھتے ہیں, لیکن ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بھی محب وطن جو ہے اس کے خیالات ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ نہیں ہندوستان سے دوستی ہمارے حق لیے بہتر ہے. یہ باتیں وہ کرتے رہے ہیں, آن ریکارڈ ہیں. جب ان کی 97 والی گورنمنٹ ہے, جب واجپئی صاحب کی بس سروس چل رہی تھی اور یہاں پہ وہ بس پہ بیٹھ کے آ رہے تھے اور اوپن بارڈرز کی باتیں ہو رہی تھی, تو تب بھی ان کے سٹینس بڑا کلیئر تھا. اور
اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ کی چھٹی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی تقاریر کی جو ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے، ہم زبان بھی ایک جیسی بولتے ہیں اور نسل بھی ہماری ایک ہے اور کھانا بھی ایک جیسا کھاتے ہیں، تو یہ بیسیکلی پاکستان کی آئیڈیالوجی کی وہ نفی کر رہے تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی، اگر وہ یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ایکچولی قائد اعظم نے یا مسلم لیگ نے، جو اصل مسلم لیگ تھی، اس نے جو جدوجہد کی تھی وہ کی اسی بیس پہ تھی کہ ہم میں اور جو ہندوستان میں لوگ رہتے ہیں ان میں ڈفرینس کیا ہے۔ اگر ہم آج یہ کہنا شروع کر دیں کہ کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے تو پھر تو ہمارا آئیڈیالوجیکل بیسس ہی ختم ہو جاتا ہے ہماری اسٹیٹ کا۔ تو یہ بات انہوں نے شروع کی، اس کو ان کی میں کہہ رہا ہوں نائیوٹی سمجھ کے، ان کا سادہ پن سمجھ کے، کبھی اس بات کو اوپنلی کبھی چیلنج نہیں کیا۔ لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ کھل کے اپنے اداروں کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جن ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ سٹرونگ نہیں ہے ان کا آج دنیا میں حشر کیا ہوا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، آپ کا لیبنان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے شام میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی ممالک دیکھ لیں جن لوگوں میں سٹرونگ ادارے نہیں ہیں۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں اس کی کمپوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے، جو ادارے مضبوط ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں ان کا سٹرونگ ہولڈ ہو جاتا ہے۔ اگر ڈیموکریسی اس ملک میں مضبوط ہوگی، جس میں سب سے بڑا قصور ہم سیاستدانوں کا اپنا ہے کہ مضبوط نہیں ہوئی، ہمیں کسی نے نہیں روکا کہ گڈ گورننس نہ کریں، ہمیں کسی نے نہیں روکا کہ آپ کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرپشن کریں۔ جب آپ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اور اپنا امیج خراب کر لیتے ہیں اور نان ایشوز پہ لڑتے ہیں تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ میں پاکستان میں نو ڈاؤٹ کہ پولیٹیشینز کا وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن وہ رول بنایا جا سکتا ہے اپنی انٹیگریٹی سے، اپنی پرفارمنس سے، بجائے کہ ہم وہ کرتے۔ ہمیں تو کسی نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو نہیں روکا تھا کہ وہ گورننس کو امپروو کرتے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ انٹرنیشنل ایشوز پہ لائنز کراس کرتے۔ ان کی ہر گورنمنٹ نے انٹرنیشنل ایشوز پہ لائنز کراس کی ہیں جو پاکستان کی آئیڈیالوجیکل جو بیسز ہیں ان کو ڈیمیج کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ہوتا رہا۔ اب کل پرسوں کی تقریر کی آپ بات کر لیں، میں نے آپ بات شروع کی کہ 90s سے ان کے خیالات یہی تھے، اور اس میں کوئی میرا خیال ہے ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب تو کھلم کھلا ان کو وہ بیان بھی کرتے رہے، ٹھیک ہے آپ کے خیالات یہ ہو، آپ ایک لمٹس کے اندر رہ کے اپنے خیالات کی بشک ان کو پھیلاتے بھی رہیں، لیکن آپ لمٹس کراس نہیں کرتے ہوتے۔ آپ جب اپنے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، جب آپ کی اسٹیٹ کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جب فیٹف جیسے قوانین جن سے آپ کے ملک کو نیشنل ایک نقصان ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی، جب ان قوانین کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔